کہ ایک عرب کی خاتون ایک دوسرے ملک کی خاتون کے ساتھ دونوں کی دوستی ہو گئی، پڑوسی ملک کی لڑکی اور جو ہے عرب دیش کی لڑکی، یہ دونوں آپس میں سہیلیاں ہو گئی، یہ دونوں دوست بن گئی، ایک جگہ دونوں پڑھانے میں ساتھ میں رہی۔ اب دونوں جو ہے پکنک پر جاتی تھی، گھومنے جاتی تھی، یہ اپنے بچوں کو لے کر چلے، وہ جو ہے اپنے بچوں کو لے کر چلے۔ ایک دن کا یہ پڑوسی ملک کی لڑکی واقعہ سناتی ہیں۔ اسلامی مائیں اور اسلامی بہنیں ذرا غور سے سنیں، سمجھے اس واقعے کو اور اپنے ماحول میں زندہ کرو، اپنے اندر شعار کو زندہ کرو، اپنے اندر اسلامیات اور ایمانیات اور عبادات اور معاشرات اور معاملات کو جو ہے زندہ کرو، وہ معاملات، وہ معاشرت، وہ اسلامیات جو آقا مدنی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، اپنی صحابیات کو، اپنے نواسوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو عطا کی ہے، وہ تمام معاشرت، وہ تمام معاملات، وہ تمام لین دین، وہ تمام جو ہے اسلامیات اور ایمانیات زندہ کرو۔ اب یہ دونوں خاتون ایک سفر میں ساتھ میں ہے۔ عرب خاتون کے 2 بچے تھے، ایک بچہ 2 مہینے کا تھا اور دوسرا بچہ 2 سال کا تھا۔ چھوٹا بچہ پیمپرس کے اندر جو ہے غلاظت کر گیا، استنجا کر دیا، تو عرب خاتون اس کو دھلانے کے لیے چلی۔ یہ پڑوسی ملک کی لڑکی بھی اس کے ساتھ چل پڑی اور اس کی ہیلپ کی، اس کی مدد کی اور اس کے ساتھ صفائی ستھرائی میں شامل رہی۔ لیکن اس نے عجیب واقعہ دیکھا کہ جب اس نے پیمپرس نکالا، بچے کی جو ہے صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد وہ ماں، وہ عرب کی خاتون، وہ جو ہے سیدہ، وہ اپنے بچے کے ساتھ 2 مہینے کا بچہ ہے، اس کو منہ میں پانی ڈال کر کلی کروا رہی ہیں، اس کا ناک صاف کر رہی ہیں، اس کے چہرے کو دھو رہی ہیں، اس کے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو رہی ہیں، اس کے سر پر مسح کر رہی ہیں، اس کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں تک دھو رہی ہیں۔ یہ ماں یہ عمل کر رہی ہے اور اندر اندر یہ پڑوسی ملک کی جو ہے لڑکی یہ تعجب میں پڑ گئی کہ یہ 2 ماہ کا بچہ، نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ اس پر غسل فرض ہے، نہ اس پر وضو فرض ہے، نہ اس پر کوئی عبادت فرض ہے، نہ اس پر کوئی جو ہے اسلام کا کوئی شعار یا شرعی کوئی حکم اس پر نافذ نہیں ہے، پھر بھی اس کی ماں عجیب و غریب حرکت کر رہی ہے، یہ دیکھتی ہی رہی۔ پھر اسی سفر میں جب یہ وضو کرا کر فارغ ہو گئی، اب کھانا کھانے بیٹھی ہے، کھاتے کھاتے یہ بھی اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے۔ اس کا 2 سال کا بچہ جو کھانے کے لائق ہے، 2 ماہ کا بچہ تو صرف دودھ پیتا ہے، 2 سال کا بچہ جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے۔ وہ ماں اس کو کھانا کھلانے کے لیے ایک لقمہ منہ میں دینے جا رہی ہے اور زور سے پڑھتی ہے بسم اللہ۔ جب تک بچہ بسم اللہ نہیں کہہ لیتا، ماں اس کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتی ہے۔ اسلامی مائیں، اسلامی بہنیں، ذرا غور کرو، ذرا سمجھو، ذرا سنبھلو، یہ ماں اس کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے زور سے بسم اللہ پڑھتی ہے۔ 2 سال کا بچہ اس کی توتلی زبان سے جب تک بسم اللہ نہیں بول لیتا تب تک ماں اس کو لقمہ نہیں دیتی ہے، اور جب لقمہ بسم اللہ کہہ کر وہ بچہ لے لیتا ہے، پھر وہ چبا کر پورا کرتا ہے تو ماں کہتی ہے الحمدللہ۔ اب دوسرا لقمہ بنایا، لیکن جب تک بچہ الحمدللہ نہ کہہ لے تب تک ماں دوسرا لقمہ اس کے منہ میں نہیں ڈالتی۔ ایک لقمہ کھلایا، پھر الحمدللہ کہا، چھوٹے بچے نے بھی الحمدللہ کہا، ماں زور سے الحمدللہ کہہ رہی ہے، بچہ بھی اس کے ساتھ توتلی زبان میں الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے جیسے الحمدللہ کہا، ماں نے دوسرا لقمہ تھمایا، اس کے منہ میں ڈالا اور وہ کھانے لگا۔ جب چبا کر فارغ ہوا تو ماں پھر کہتی الحمدللہ، پھر وہ بچہ توتلی زبان میں کہتا الحمدللہ۔ ماں نے تیسرا لقمہ دیا، پھر الحمدللہ، چوتھا لقمہ دیا، یکے بعد دیگرے ایک ایک لقمے کھلاتی رہی اور ہر لقمے پر ماں کہہ رہی الحمدللہ۔ ہر لقمے پر ماں بول رہی الحمدللہ، بچہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے الحمدللہ۔
اب یہ دونوں کا سفر پورا ہوا، پھر اتفاق سے یہ عرب خاتون اپنی پڑوسی ملک کی خاتون کے جو ہے گھر مہمان بن کر آئی، انہوں نے ان کا استقبال کیا، احترام کیا۔ اسلامی مائیں اور بہنیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے عجیب اس عورت کا حال تھا کہ جب گھر میں آئی ہے، خود مہمان بنی ہے، عرب کی خاتون مہمان ہے، پڑوسی ملک کی میزبان ہے، گھر میں دونوں کا ملاپ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو ملنا جلنا چاہیے، ایک دوسرے کو جو ہے گفت و شنید کرنا چاہیے، سہیلیاں ملتی ہے تو باتوں میں مگن ہو جاتی ہے، لیکن عرب خاتون یہ نہیں کرتی ہے۔ عرب خاتون اپنے دونوں بچوں کو سنبھالنے میں ہے، ایک چھوٹے کو پکڑ رہی، اس کو سنبھال رہی، پھر دوسرے کو، یہاں تک کہ کئی منٹ اسی میں گزر گئے تو پھر فارغ ہو کر اپنی دوست سہیلی کی طرف متوجہ ہو کر معذرت کہتی ہیں، عفواً کہتی ہے۔ عرب کا ایک عجیب دستور ہے، میں بھی کئی مرتبہ گیا، وہاں میں نے دیکھا ہے عرب لوگ اکثر جو ہے معذرت کر دیتے ہیں، کوئی بھی بھول ہو جاتی ہے عفواً، یہ ان کا لفظ ہے، انگریزی میں جس کو سوری کہا جاتا ہے، یہ لوگ عفواً کہہ دیتے، معاف کر دینا، معذرتاً، ہماری معذرت قبول کر لینا، ہماری بھول کو جو ہے معاف کر دینا۔ اس طرح سے چھوٹا پن یہ عورت پھر متوجہ ہوئی اور معذرت کی، عفواً جو ہے کہا اور درگزر کی درخواست کی، کہا کہ میں اپنے دونوں بچوں میں مگن تھی، آپ کی طرف میں نے توجہ نہیں کی، میں معافی چاہتی ہوں۔ عرب کی خاتون زیادہ تر اپنے بچوں پر بڑی متوجہ ہوتی ہیں، بڑا خیال رکھتی ہیں۔ بعض عورتیں تو اپنے کندھوں پر اپنے بچوں کو باندھ کر طواف کر رہی، بعض جو ہے لوری میں بٹھا کر اپنے بچوں کو جو ہے طواف کروا رہی۔ کیا پیار اور کیا لگن ہوتا ہے، اور بچوں کا خیال میں سمجھتا ہوں کہ عرب ماں جتنا رکھتی ہے دنیا کی کوئی ماں نہیں رکھ سکتی۔ اس سے معافی مانگی، اب اس نے معافی دیتے ہوئے کہا کہ اے میری سہیلی، اے میری دوست، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ آپ جو ہے میرے ایک سفر میں تھی، آپ کا 2 ماہ کا بچہ ہے، اس کی نظافت صاف کی، اس کی غلاظت صاف کی، اس کا پیمپرس آپ نے نکالا، اس کو جو ہے بچے کو صاف کیا اور سب کچھ دھویا، یہ تو مجھے جو ہے اتر گیا حلق میں، لیکن آپ نے اس کو کلی کروائی، ناک میں پانی ڈالا، اس کا وضو کروایا، پورا وضو، اس بچے کے اوپر کیا شریعت ہے کہ آپ وضو کروا رہی ہیں؟ اللہ اکبر! اسلامی مائیں، اسلامی بہنیں، آپ اس ماں کا جواب سنیے، وہ ماں کیا جواب دیتی ہے، وہ جواب لکھنے کے قابل ہے، سنہرے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اس لیے وضو کروایا کہ اگر یہ بچے کو بچپن سے جو عمل سکھایا جائے، بچپن سے جو کام اس کو سکھایا جائے، مرتے دم تک وہ کام نہیں چھوڑے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ ہمیشہ باوضو رہے، اور باوضو رہنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ موت کی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہوں، ایک موت کی یاد میں، ایک اصالِ ثواب کی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہوں، ہمیں بھی مرنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، ایک دن موت کا شکار ہم بھی ہوں گے، لیکن مرنے کے ساتھ ساتھ موت کے وقت اگر آپ خاتمہ بالایمان چاہیے، آپ کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، اگر آپ اس کی خواہش مند ہے تو ہمیشہ باوضو رہے، ہمیشہ باوضو رہیں۔ آپ استنجے سے فارغ ہو جائیں، آپ فوراً وضو کر لیں، آپ جو ہے جب بھی وضو ٹوٹ جائے آپ فوراً وضو کر لیں۔ صرف نمازوں کے لیے وضو نہ کریں، صرف قرآن پڑھنے کے لیے وضو نہ کریں، بلکہ صبح میں اٹھے ہیں، رات میں سو رہے، سوتے سوتے بھی وضو کر لیں۔ اس پر آپ کو ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب ہوگا۔ یہ بہت آسان عمل ہے، اور اس کے لیے کچھ کھپانا بھی نہیں، کچھ خرچ کرنا بھی نہیں۔ گھر میں مفت کا پانی ہے، ایسا پانی ہزاروں جگہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن آپ کا وضو کر لینا اور پانی اس میں استعمال کر لینا ثواب سے خالی نہیں۔ اور پھر دوسری بات جو بڑی قیمتی بات ہے، شاید یہ بات آپ کو لگ جائے گی، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بد نظری زیادہ ہوتی ہیں، ان پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، لوگوں کی بد نگاہی پڑتی ہے، شیطان اور جناتوں کے اس پر حملے ہوتے ہیں۔ یہ عرب خاتون کہہ رہی ہے کہ جنات اور شیطانوں کے حملے ہوتے ہیں، جب میں بچے کو وضو کرا دوں گی تو باوضو پر شیطانوں کے حملے، جناتوں کے حملے ہرگز نہیں ہو سکتے۔
आप भी बावजू रहें, शैतानों की जो है चुंगल से बच जाओगी, जिन्नातों के हमले से बच जाओगी। आज जो हमारे माहौल में बहुत बीमारियां हैं, कई लड़कियां बेचारी जिन्नात की वजह से परेशान है, कई लड़कियां बेचारी जादू की वजह से परेशान है। ऐसे ऐसे दाखिले, ऐसे ऐसे माँ बाप हमसे राब्ता कर रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते। नौजवान लड़की है, अभी शादी की दहलीज को नहीं पहुंची है, लेकिन उस पर जो है जादू किया हुआ है। अगर आपको जादू से बचना है, अगर आपको शैतानी हमले से बचना है, अगर आपको जिन्नात के चुंगल से बचना है, अगर आपको बदनजरी से बचना है, हमेशा बावजू रहो। अपने बच्चों को भी बावजू रखो, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो, चाहे वो माँ हो या बाप हो, सब बावजू रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि आपके घर में हिफाजत ही हिफाजत रहेगी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। एक अमल तो ये था कि वुज़ू क्यों करवाया, दो बेहतर जवाब दिए, अगर आपके काम के हैं तो ले लें। इसके साथ साथ मैं एक बात अर्ज कर दूं, जो तीसरी बात मैं मिला रहा हूं, यह है कि जब बच्चों की इतनी सफाई होगी तो घरों की भी बेहतर सफाई रखी जाएगी। मांगरोल में एक घराने में मैं गया, वहाँ के लोग, मैं जब बयान से फारिग हुआ तो एक आदमी आया और कहने लगा, मौलाना हमारा घर बड़ा परेशान है, आप मेरे घर चलिए, कुछ दुआ कर दीजिए। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, असर की नमाज का वक्त करीब आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं उसके घर में गया, इधर जाले, इधर कपड़े, इधर गंदगी, इधर गोदड़ियाँ, इधर कुर्सी बेतरतीब, घर का सामान बिल्कुल बेतरतीब, और घर के अंदर जाते हुए घुटन मालूम होवे। उसके घर का पानी भी हलक में ना उतरे, ऐसी गंदगी घर में। मैंने कहा, भाई परेशानी यही है, तेरे घर में ऐसी जो है ऐसी हालत बनी हुई है, ऐसी गद बनी हुई है कि या अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आएंगे कैसे। अब हमारी माओं का क्या हाल है, हमारी बहनों का क्या हाल है, हमारी मस्तूरात का क्या हाल है। घर में बच्चा इस्तिंजा करता है, वहां साफ करना तो दरकिनार, वहां पोता लगाना तो दरकिनार, बस एक कपड़े से उठा लिया और फेंक दिया। और बाज़े तो ऐसी सुस्त और ऐसी जो है बदमज़ा औरतें हैं कि गंदगी पड़ी हुई है, पेशाब गिरा हुआ है, उसको उठाने की भी नौबत नहीं। ऐसी गलाजत, खाने की अशिया को साफ नहीं किया जा रहा है, बाजारों की गंदगियां घर में आ रही है, कपड़े साफ सुथरे नहीं रखे जा रहे, घर का आंगन साफ सुथरा नहीं रखा जा रहा है, घर का हमारा मोहल्ला एकदम जो है गंदा है। मुसलमानों का मोहल्ला देखना हो किसी को कि यहाँ मुसलमान बसते हैं, बस समझ लो जिस मोहल्ले में गंदगी पड़ी हुई हो, समझ जाओ मुसलमानों का मोहल्ला है। गैरों की बस्तियां देखो, वो तो गैर इस्लामी वाले लोग हैं, लेकिन उनकी बस्तियां देखो कितनी साफ सुथरी हैं। नगर पालिका की गाड़ियां आ रही है, लेकिन फिर भी कूड़ा करकट कचरा घर के सामने फेंका जा रहा है। किसको तकलीफ हो रही? नमाजी निकल रहे हैं, नेक लोग निकल रहे हैं, गंदे जो है पानी गिरे हुए हैं। इतनी गंदगियां हमारे जो है रोड पर, हमारी बस्तियों में, हमारी गली कूचों में ये गंदगियां हैं, रहमतें नहीं आ रही हैं। मैंने एक जगह शिहोर में बयान में कहा था कि शबे बारात हो या शबे कदर हो, कितनी भी मुबारक रातें हो, लेकिन घर के आंगन में गंदगी पड़ी है तो याद रखना रहमत के फरिश्ते उस घर के करीब भी नहीं आएंगे। अब घर के आंगन की ये बात मैं कर रहा हूं, जिन घरों में गंदगियां पड़ी हो, जिन घरों में नापाकियां पड़ी हो, जिन घरों के अंदर जो है ऐसे हालात हो कि जहां इंसान का आना जाना भी मुश्किल हो जावे, तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे। मैं बयान करके फारिग हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाली जमात थी वहाँ की, मेरा बयान वहाँ पूरा हुआ। शबे बारात या शबे कदर का बयान था, बयान से मैं फारिग हुआ तो बाहर देखा मोहल्ला बिल्कुल क्लीन हो चुका था, एकदम सफाई हो चुकी।
تو میں 3 بار عرض کیا، ایک وضو کے ساتھ رہو جس کے اندر تمہاری 2 چیزوں کی حفاظت، ایک تو بچوں کے اندر ہمیشہ پاکی صافی رہے گی، دوسری یہ کہ جناتوں سے، شیطانوں سے، اور دوسری جو شیطانی طاغوتی جو حملے ہو رہے اس سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، اور تیسری یہ کہ اپنے گھر کو صاف رکھو جس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے، گھروں میں برکت ہوگی۔ ایسے لوگوں کی جو ہے کانٹیکٹ ہو رہے، بار بار اپلیکیشن، مولانا کاروبار کر رہے برکت نہیں ہے، مولانا پیسے آ رہے برکت نہیں ہے، مولانا خوب کمائی ہو رہی برکت نہیں ہے، مولانا دکان کھول رکھی ہے 2 مہینے سے ویپار نہیں ہے، مولانا کاروبار کر رہے، کاروبار بدلتے جا رہے لیکن 1 روپے کا کوئی جو ہے دھندا نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کاروبار کتنا بھی بدل لو، تم نے اپنی حرکتیں نہیں بدلی ہے، اس لیے گھر کی رونقیں نہیں ہو رہی۔ دوسرا سوال اس ماں نے، اس خاتون نے، پڑوسی ملک کی بیٹی نے دوسرا سوال فوراً کر دیا، کہا کہ ایک سوال کا جواب دیا، دوسرا یہ کہ آپ کا بچہ جب کھانا کھا رہا تھا آپ دوسرا لقمہ اس وقت تک نہیں دیتی تھی جب تک کہ وہ بچہ الحمدللہ نہ کہہ لے۔ اس ماں نے کہا کہ میں ایک جواب تو اس کا یہ دے رہی ہوں کہ اللہ کی ہزاروں کروڑا نعمت ہم پر ہے جس کا ہم جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ تیری آنکھیں بنائی، تیرے ناک بنائے، تیرے کان بنائے، تیرا دماغ بنایا، تیرے سوچنے کی صلاحیت عطا کی، تیرے 2 ہاتھ اتنے خوبصورت بنائے، ہاتھوں کے اندر جو پورے بنائے، اور ان جو ہے ہاتھوں کے اندر ناخن بنائے، کتنی شکل و صورت کیسی سنوارنے کے ساتھ تجھے بنایا۔ وہ اللہ ہے، وہ کریم مولا ہے، اور اس کی یہ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ناخن نکال لو، دیکھو آپ کی انگلیاں کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ آپ کے چہرے کے اندر جو اللہ نے آنکھیں رکھی اور آنکھوں کے اوپر پلکوں پر بال رکھے، اور پلک بھی ایسی بار بار جھپکنے والی کہ زور سے کوئی جو ہے کوئی تنکا اڑ کر آوے، کوئی کیڑا اڑ کر آوے، کوئی جو ہے پتھر کی کنکڑی اڑ کر آوے، فوراً وہ پلک آٹومیٹک بند ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ پلکوں کے اوپر جو رب نے بال رکھے، اگر یہ بال نکال لیے جائے، ختم کر دیے جائے، آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ 2 بھویں بنائی، اور وہ بھووں کے اندر بھی ایسی خوبصورتی رکھی ہے کہ آپ خالی ان بھووں کو اتار کر دیکھو کتنی بدصورت دکھو گی۔ آپ کے سروں پر اللہ نے بال کی چوٹیاں بنوائی، اور ایسے بال کہ جس کی چوٹیوں میں برکت رکھی ہے، اس کے اندر خوبصورتی رکھی ہے، سنوارنے کا پن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ایسی تو کروڑہ کروڑ نعمتیں ہیں جس کو شمار کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے۔ میری اسلامی مائیں اور بہنیں، وہ ماں یوں کہہ رہی ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اگر میں لقمہ کھلا رہی ہوں یا لقمہ کھا رہی ہوں، یہ لقمہ ہمارے ہاتھ میں جو آیا ہے کتنے مراحل طے کر کے آیا ہے۔ ایک کسان نے دانہ ڈالا تھا کھیت میں، اس کی پانی سے سینچائی کی تھی، اس میں ہل چلایا تھا، اس میں رات دن اس نے محنت کی تھی، اور جب وہ تناور درخت ہونے لگا، اس کے اندر سے اس کی جو ہے پونے بار اس کی جو ہے پوند نکلنے لگی اور زمین فار کر باہر آئی تھی، اور پھر وہ بڑا ہوتا گیا، اس کے اندر زہریلے کیڑے لگتے، اس کے اندر دوائیں چھڑکی جاتی تھی، اس میں کھاد ڈالی جاتی تھی، اس کی حفاظت کا سامان کیا جاتا تھا، جانور کھیت پر حملہ نہ کر دے اس لیے چاروں طرف کھیتی پر جو ہے وہاں باؤنڈری بنا دی گئی تھی، پھر بھی رات میں بھی جاگتا تھا، پھر وہاں پتلے ایسے لٹکا کر کہ جانوروں کو ایسا لگے کہ کوئی جو ہے وہاں انسان موجود ہے، یا کوئی ایسی آواز جو بار بار چلتی رہے، سیٹیاں بجتی رہے تاکہ جانور وہاں آئے نہیں، درختوں کی حفاظت کرتے رہے، کسان محنت کرتے رہے، اور ان کی محنت کے بعد اس میں سے جو ہے غلات ہوئے نکلے، اس میں سے دانے بنے، اور وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور ٹنا ٹن جو ہے بڑی جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں تیار ہوئے، اور پھر وہ مارکیٹ میں لائے گئے، وہ یارڈ میں لائے گئے، وہ منڈیوں میں لائے گئے، وہاں اس کی جو ہے بے شرا ہوئی، لین دین ہوا، وہ بیچا گیا، پھر وہ بازاروں میں آئے، بازار میں سے ہم نے خریدا، پھر ماں اور بہنوں نے اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس کو چکی والوں کو دیا، چکی والوں نے اس کو پیسا، پیسنے کے بعد گھر پہنچا،
گھر پہنچنے کے بعد ماں بہنوں کی اس پر محنت لگی اور اس کی روٹیاں تیار ہوئی، اس کے گلے سے جو ہے کھانا اناج ملا اور تیار کیا گیا، اور پھر وہ لقمہ بنایا گیا اور لقمہ بنا کر اب منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی ہیں۔ ایک ایک نعمت پر اللہ کی تعریف کرو۔ اسلامی مائیں اور بہنیں، وہ ماں اپنے بچے کو یہ سکھلانی چاہتی ہے کہ بچہ بچپن سے عادت پیدا کر لے کہ اللہ کی ہر نعمت پر الحمدللہ کہے، ہر اللہ کی دین پر الحمدللہ کہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ بچپن میں سے جو عادت اس کے اندر پیوست ہو جاتی ہے وہ مرتے دم تک باقی رہتی ہے۔ اسلامی مائیں اور بہنیں اپنے گھر کا ماحول بناؤ۔ مولانا فیروز احمد تازمین کے بیانات نیت نے چڑیے سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم۔